ایجوکیشن ایکٹ کے بارے میں کہا ہوگا، یا پھر آج ہم کہتے ہیں کہ دستور کے خلاف ہے. تو میں نے اپنی گفتگو سے پہلے یہ بات کہا کہ دستور نے ہر ایک کو برابر کا حق دیا ہے، لیکن آج جب ہم اس قانون کو دیکھتے ہیں تو ہندو اینڈومنٹ ایکٹ میں جو چیزیں ہیں، ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ سب کو برابری کا حق دیا جائے، برابری چاہتے ہیں. ہندو اینڈومنٹ ایکٹ میں کئی اختیارات ہیں، لیکن یہاں اس نئے قانون میں آپ بتائیے کہ ہندو اینڈومنٹ بورڈ میں مسلمان نہیں جا سکتا، لیکن وقف بورڈ میں ایک غیر مسلم بھی آ سکتا ہے. اور پھر کیا بات ہے کہ نہیں، اس کو اچھے سے چلانے کے لیے اور سہارا لیتے ہیں تو سیکولرزم کا وقف بورڈ ہی ملا تھا نریندر مودی صاحب کو اپنے سیکولرزم کو دکھانے کے لیے. اگر سیکولرزم دکھانا تھا تو وہ حجاب کرنے والی بچی کو پڑھنے دیا ہوتا. سیکولرزم دکھانا تھا تو بیف کے نام پر مارنے پیٹنے والوں کو سزا دینا تھا. سیکولرزم دکھانا تھا تو پھر وہ گجرات میں عصمت ریزی کرنے والوں کو رہائی نہیں دینا تھا. سیکولرزم دکھانا تھا تو احسان جعفری کی بیوہ جو اب اس دنیا میں نہیں رہی ان کو انصاف دلانا تھا. سیکولرزم دکھانا تھا تو قاتلوں کو برابر کی سزا دینی تھی، لیکن ایسا نہیں. سیکولرزم صرف قانون میں. یہ کون سی بات ہوئی؟ اب ایسا حال ہو گیا ہے، اگر میں موٹی بات میں سمجھانا چاہوں تو ایسا ہو گیا ہے کہ میرے باپ نے، میرے دادا نے، میرے پردادا نے، میرے سگردادا نے میری اولاد کے لیے، آنے والی اولاد کے لیے کچھ زمین جائیداد گھر دے کر گئے. اب وہ میرا اختیار ہے کہ میں جیسے چاہے چلا لوں. میرے باپ کی جاگیر ہے، میرے دادا کی جاگیر ہے، میرے سگردادا کی جاگیر ہے. بہت ہی کالا قانون ہے میں کہوں گا، اور بہت ہی خطرناک قانون ہے. اگر آج ہم اس قانون کے خلاف اٹھ کر کھڑے نہیں رہیں گے تو ہمارے مساجد خطرے میں ہے، درگاہیں خطرے میں ہے، عاشور خانے خطرے میں ہے، ہماری عبادت گاہیں خطرے میں ہے. اور اس قانون کے بعد آئندہ نشانہ اگر کوئی ہوگا تو وہ صرف اور صرف شریعت محمدی ہوگا، اور ایکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کے لیے وہ اور ہمت کے ساتھ ہم کو ان کی ہمتوں کو توڑنا ہے تو ہماری صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنا ہوگا. بہت چیزیں ہیں اس قانون میں، مختلف قائدین جا رہا ہے تو اس کو صرف یا کبھی گوشت کے نام پر یا اذان کے نام پر یا حجاب کے نام پر اس پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے. کبھی حجاب کے نام پر اس کو تعلیم کو ترک کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے تو گوشت کے نام پر یا بیف کے نام پر بازاروں میں اس کو لوچا جاتا ہے. اور پھر غیر غلط باتیں کہتے ہوئے، رامزادے فلانزادے کہتے ہوئے ان کو ڈرایا اور مارا جاتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ طلاق ثلاثہ کا قانون ہے تو پھر وہ بنایا گیا، تو اس کے بعد CANRC کا قانون، اور آج آپ اور ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں تو وقف کے جو ترمیمات لائے گئے اس کے احتجاج میں آپ اور ہم یہاں کھڑے ہیں. تو میں یہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں، کیا ہندوستان کا مسئلہ مسلمان ہے؟ ہندوستان کا مسئلہ مسلمان نہیں ہے. ہندوستان کا اگر سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ روزی کا ہے، وہ روٹی کا ہے، وہ خوشحالی کا ہے، وہ ترقی کا ہے، وہ نوکری کا ہے. لیکن آج ہندوستان پر
महंगाई की बात नहीं होती, रोजी रोटी की बात नहीं होती, हिंदुस्तान की कमजोर मईशत को इस्तेकाम देने की बात नहीं होती। हिंदुस्तान में आज कई लोग के पास शौचालय नहीं है, उसकी बात नहीं होती। लेकिन अगर होती है तो सिर्फ नफरत की बात होती है, तो सिर्फ मजहब की। और मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि कानून बन रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को कमजोर करने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए। और ये कानून भी अगर बनाया गया तो मैं भी 6 मरतबा मुसलसल ऐवान असेंबली में मजलिस के नुमाइंदगी करता हुआ हल्के चंद्रायन गुट्टे की आवाम ने मुझे मुंतखब किया, ऐवान में गया। कई कानूनी तरमीमात को हमने देखा है, सुना है, हमारे सामने आए हैं। कानून क्यों बनता है? कानून इसलिए बनता है कि आप देखते हैं कि चाइल्ड राइट्स है, वुमेन राइट्स है, तो किसके लिए है? ये कानून इसलिए बनते हैं कि औरतों के हुकूक का तहफ्फुज हो। कानून इसलिए बनते हैं कि बच्चों के हुकूक का तहफ्फुज हो। तालीम के अगर कानून बनते हैं तो सिर्फ इसलिए बनते हैं कि हर किसी को तालीम मिले और तालीम का तहफ्फुज हो। तो आज अगर वक्फ कानून में अगर तरमीमात लाए गए हैं तो वक्फ का तहफ्फुज नहीं है, बल्कि वक्फ की तबाही के लिए यह कानून लाया गया। मुझे बताओ बताने वालों कि इस नई तरमीमात में कौन सा वक्फ का तहफ्फुज हो रहा है, या वाकिफ का तहफ्फुज हो रहा है, या वक्फ करने वाले ने जिन मकासद के लिए वक्फ किया है उसका तहफ्फुज हो रहा है। इसमें वक्फ के तहफ्फुज की कोई बात नहीं। क्या वक्फ के खाबिजदारों को हटाने की कोई बात है? वाकिफ के मनशे व मकसद के खिलाफ में अगर कोई काम हो रहा है तो उसको सजा देने की कोई बात है? नहीं है। तो बताना ये चाहता हूं कि यह कानून सिर्फ और सिर्फ वक्फ को तबाह बर्बाद करने के लिए बनाया गया है। और आज अगर हम ये बात समझेंगे कि इस कानून के बनने से या इसके तरमीमात से हमको क्या लेना देना है, हमारा क्या फायदा हुआ है आज तक, अगर कोई फर्द ये सोच रहा है तो मैं उस शख्स को आज जवाब देना चाहता हूं कि आज हमारी जितनी मसाजिदें हैं इस कानूनी तरमीमात के बाद, इस कानून के बाद में आज हमारी मसाजिदें महफूज नहीं है। आज इस कानून के बाद में हमारे आशुरखाने महफूज नहीं है, हमारे दरगाहों के खानका महफूज नहीं, और आज इस कानून के बाद आशुरखाने महफूज नहीं है। तो आज आप और हमको मुनज़्ज़म होना होगा, मुत्तहिद होना होगा, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो भी ऐलानात होंगे, एहतजाजी प्रोग्राम होगा, हमको लब्बैक कहते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ना होगा। ये भी जरूर कहूंगा, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने से पीछे हटने वालों में से नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। चेहरे पे दाढ़ी देखकर हमको गोली मारेंगे तब भी आवाज बुलंद करेंगे, इंसाफ की पुकार लगाएंगे। अगर हमारे बच्चियों को हिजाब के नाम पर तालीम से महरूम रखेंगे तो तब भी एहतजाज करेंगे। अगर रामजादे फुलाजादे कह के हमको मारेंगे, गाली देंगे, तब भी हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। वह कानून के खिलाफ आज भी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज, हमारा एहतजाज दस्तूर के दायरे में रहेगा, कानून के दायरे में रहेगा, और कानून के दायरे में रहते हुए हम अपना एहतजाज करेंगे और अपने मकसद को हासिल करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है
کہ صرف آج جلسوں میں شرکت کر لیے اس سے نہیں، بلکہ ہم کو آج اس مقام سے طے کر کر اٹھنا ہوگا کہ ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کے پرچم تلے جو بھی احتجاجی پروگرام کا اعلان ہوگا، ہم کھانے سے کھانا ملا کر اس احتجاج میں شریک ہوں گے۔ کسانوں نے کیا خوب احتجاج کیا تھا، کیا کسانوں نے احتجاج نہیں کیا؟ قانون کو واپس لینا نہیں پڑا؟ تو ہم بھی اگر ویسا ہی یا اس سے اچھا احتجاج کریں گے، منظم رہیں گے، متحد رہیں گے، تو ضرور ہمارا احتجاج، ہمارا اتحاد مودی سرکار کو مجبور کرے گا کہ وہ اس قانون کو واپس اور انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور ہم کو کامیابی و کامرانی عطا کرے۔ اللہ ضرور ہم کو کامیابی و کامرانی عطا کرے۔ اللہ ضرور ہم کو کامیابی و کامرانی عطا کرے۔ مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ بس آپ منظم رہیے، متحد رہیے، اور جو بھی احتجاجی پروگرام کا اعلان ہوگا لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیے۔ اور بھی بہت سے مقررین ہیں، تو میں آپ تمام سے اجازت لوں گا۔ بہت سال بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ آپ کی اس محبت کو ایسے ہی قائم رکھے۔ اس گنہگار کو اس محبت کا حق ادا کرنے کا موقع دے۔ میں قربان جاؤں آپ کی اس محبت کو۔ ہر وقت آپ نے مجلس کا اور میرا تو بھرپور ساتھ دیا ہے۔ میں ممنون و مشکور ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بارشوں کے بعد مجلس کا جلسہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس میں تفصیلی خطاب ہوگا، اور جو سننے آتے ہیں وہ ضرور سنا کے جاؤ۔ اب آپ سے رخصت چاہوں گا۔ چاہتے ہوئے حکومت تلنگانہ کے مشیر محمد علی شبیر صاحب موجود ہیں۔ میں شبیر صاحب سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ 3 مہینے سے امام اور مؤذنین کا جو تنخواہ ہے وہ نہیں دیے، رمضان میں میں نے بھی چیف منسٹر صاحب سے نمائندگی کی ہے۔ میری نمائندگی کو آپ کی نمائندگی کے ذریعے اور طاقت ملے گی۔ امید کروں گا کہ آپ ان کے لیے بھی نمائندگی کریں گے۔